الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ بات تو میں نے جو کرنی ہے وہ تو انشاءاللہ کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک چیز جو مشاہدے کی ہے اور دیکھ کر بڑا افسوس بھی ہو رہا ہے، اور آپ تمام حضرات کی اس طرف توجہ دلانا بھی بہت ضروری ہے۔ بھائی شہر رمضان شہر القرآن ہے، اس میں تو بہتات نظر آنی چاہیے کہ ہر بندے کے آگے قرآن ہو اور وہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اور مساجد میں تو خوب اس کا اظہار ہونا چاہیے، ہر نماز سے پہلے بھی نماز کے بعد بھی۔ ہم رمضان کو خدا را ضائع نہ کریں، اتنا مبارک مہمان ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، اور اس میں بھی ہم قرآن کی تلاوت پورے سال کی طرح ترک کر دیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس کے لیے ضرور گہرائی سے اکیلے بیٹھ کر سوچیں، اور دن کا کم سے کم غیر حافظ بھی رمضان میں 3 پارے پڑھے، جس کو سہ پارہ کہا جاتا ہے۔ سہ یعنی 3 پارہ، اور حافظ قرآن تو 10 سے 12 پارے پڑھیں۔ اور الحمدللہ صرف جو ہے نا، کہتے ہیں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ کوئی جتلانے یا تکبر کے لیے نہیں کہہ رہا، کہ ہم 15 پارے روز پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ساری مصروفیات کے ساتھ ساتھ، سب سے ملنے جلنے، پڑھانے، یونیورسٹی، مسجد اور سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ، فراغت کے ساتھ نہیں کہہ رہا کہ اتوار کا دن ہے، چھٹی ہے تھی پڑھ لی ہے، نہیں۔ تو آپ حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ تراویح میں سنانے کے علاوہ کا بتا رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ ہاں بھائی وہ یاد کرنے میں تو 10-12 پارے بندہ پڑھ ہی لیتا ہے، تو یہ ضائع نہ کرے مہینہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی وہ چیزیں جن سے انسان بچ ہی نہیں سکتا نا، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کون سی چیزیں؟ الحمدللہ کراچی میں تو یہ نعمتیں ہمیں بڑی حاصل ہیں۔ روڈوں کا جو حال ہے نا، اور کئی سالوں گزر جاتے ہیں، کھڈے نہیں بھرے جاتے، مزید سرنگیں بن جاتی ہیں ادھر، پتہ نہیں کون سی سرنگیں بنا رہے ہیں، کس مقصد کے لیے اللہ جانتا ہے، لیکن اس کی جب ہوا چلتی ہے نا تو وہ مٹی اڑتی ہے، اور وہ اتنی تیزی سے ریت آپ کے حلق میں چلی گئی، ناک میں چلی گئی، آنکھوں میں چلی گئی۔ اب بندہ سوچتا ہے پتہ نہیں میرا روزہ باقی ہے کہ نہیں ہے۔ اوپر سے کوئی کھڈا سامنے آ گیا، وہ پورا مٹی میں ہی چلا گیا، یا کھڈے میں ہی چلا گیا بیچارہ، یا گٹر کھلا تھا اسی میں گرا، اور پورا اندر گٹر کے پانی میں۔ اب اس نے وہ پانی پیا نہیں، لیکن گیا ظاہر ہے۔ تو اب بھائی یہ وہ چیزیں، اس سے نہیں بچ سکتا انسان۔ ایسے ہی جو لوگ ہیں وہ آٹے کی چکی میں کام کرتے ہیں، ادھر آٹا ان کے منہ سے، کان سے، ناک سے اندر جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سونار لوگ ہیں، وہ سونا جو ہے کاٹ کے بناتے ہیں، ان کے حتیٰ کہ پخانے تک میں اس کے ذرات نکلتے ہیں، اس کو بھی پھینکا نہیں جاتا ہے، اس کو بھی دھو کے اس سے نکالتے ہیں اپنا وہ سونا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی خواتین گھر میں چولہوں پہ پکا رہی ہیں، دھواں اندر جا رہا ہے، بعض دفعہ اتنا تیز مرچ والی چیز ہوتی ہے کہ وہ ذائقہ بھی محسوس ہو جاتا ہے، ایک دم حلق میں لگ جاتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب ان چیزوں کو کوئی سوچ کر بولے جی اس کا مطلب سگریٹ کا دھواں بھی اگر میں اندر لے لوں تو شاید روزہ نہ ٹوٹے، لیکن اس سے روزہ بالکل ٹوٹ جائے گا۔ نسوار میں نے جی رکھ لیے، ذائقہ میں اندر نہیں اتار رہا ہوں، باہر تھوک رہا ہوں۔ پان میں نے لگا لیا جی، میں اندر نہیں اتار رہا ہوں، باہر پیک مار رہا ہوں، روزہ بالکل ٹوٹ جائے گا، بالاتفاق ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی اگربتی ہے، اس کا دھواں اگر ہوا میں محلول ہو گیا، پھر اس کی ناک سے چلا گیا تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن باقاعدہ قریب جا کے اس کو سونگھ رہا ہے۔ ایسے ہی بریانی کی دیگ ہٹایا، خود چلا گیا، لیکن خود باقاعدہ اس کو جان بوجھ کر اندر دھوئیں کو کھینچ رہا ہے، تو اس سے روزہ کیا ہوگا بھائی؟ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جان بوجھ کر اس نے اندر اس کو اگلا، اپنی سانس سے اندر لے گیا۔ اسی لیے تو جو لوگ دمے کے بیمار ہوتے ہیں، بیماری ہوتی ہے، تو وہ انہیلر استعمال نہیں کر پاتے،
اس میں چونکہ دوا کا اثر اندر اس کی گیس میں ہوا میں محلول ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ استعمال کریں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جبکہ ان کی سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، سانس گئی تو زندگی گئی، اسی لیے وہ روزہ رکھنے سے اعذار لوگوں میں شامل ہوتا ہے جن کا عذر ہے، ان کو گناہ نہیں ہوتا۔ تو بھائی ان مسائل کا سیکھنا ہم سب پہ فرض ہے، چونکہ ہم بھی مسلمان ہیں، بالغ ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور اگر ہمیں ان مسائل کا علم نہیں ہو، نالج نہ ہو، تو پھر اگلے کو بھی غلط مسئلہ بتائیں گے۔ جیسے ایک غلط مسئلہ، جیسے ہم روز ذکر کرتے ہیں نا، میں ذکر کر دوں، ایک صاحب نے وائرل کر دیا، شیئر کر دیا کہ جی تراویح کی نماز فرض کفایہ ہے، چند محلے کے لوگوں نے پڑھ لیا، باقی سب چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ارے بھائی یہ کہاں سے مسئلہ سیکھ لیا، نکال لیا؟ یہی ہوتا ہے جب آپ اپنی طرف سے مسائل آگے پھیلاتے ہیں نا غلط، پھر اس کا وبال بھی آئے گا۔ اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا تو غلطی ہو گئی، معاف ہو جائے گی، نہیں۔ دنیا کے معاملے میں تو آپ کبھی نہیں کرتے، ایک روپیہ بھی آپ بغیر منصوبہ بندی کے نہیں کہیں انویسٹ کرتے لگاتے، وہاں ادھر ننھے کاکے بن جاتے ہیں جب شریعت کا مسئلہ ہے، جی ہمیں پتہ نہیں تھا، اور وہاں پہ ہوشیار بن جاتے ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ سیکھنا چاہیے بھائی، تراویح کی نماز سب پہ لازمی ہے، پڑھنا واجب کے درجے تک ہے، سنت موقتہ تو ہے ہی، اور جو چھوڑے گا وہ گناہگار ہے، جس نے جان بوجھ کر چھوڑی وہ کافر ہے، انکار کیا وہ بھی کافر، جان بوجھ کر چھوڑ دی، میں نہیں پڑھتا، یہ کوئی فرض تھوڑی ہے، تو یہ جان بوجھ کر ہوا۔ اللہ ہمیں شریعت کے، دین کے، خصوصاً روزے، رمضان، تراویح، یہ مسائل سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔